پلٹا. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. مگر کب؟ جب اسے کی معرفت ہو جائے کہ میری اصل کیا ہے. اب وہ کہتا ہے میری طرف پلٹ، آجا، تیرا اب نفس مطمئن ہو گیا تو اب پلٹ جا، آجا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ تمہیں بھیجا اس بات کے لیے تھا دنیا میں کہ تو میری ذات پر مطمئن ہو جا، اطمینان حاصل کر لے میرے لیے، بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر دے. جب تیری بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو تیرا نفس مطمئن ہو جائے گا، تجھے اطمینان ہو جائے گا. اطمینان ہونے کے بعد ہی تو کہے گا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس اطمینان سے پہلے کہتا ہے تو منافقت، جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ کہنا اطمینان سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کہنا ثواب ہو جاتا ہے، مگر جو کفایت کی معرفت ہے، اس کے ہونے کی معرفت ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی. تو سلوک اور تصوف جو ہے وہ جاننے کا نام ہے. بلا جانے کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اور جاننا جبھی سمجھ میں آتا ہے جب جاننے والے کے ساتھ ہو. ثم رفیق علی الطریق، کہ جب تم کسی راستے پہ چلو تو اس کے جاننے والے کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو تصوف جو ہے وہ جاننے کا نام ہے، بھٹکنے کا نہیں. اور اسی لیے تصوف میں سلسلہ طریقت، سلسلہ بیعت، شیخ صحبت لازمی ہے. صحبت کی اہمیت صحابہ اکرام کی عظمت سے پتہ چلتی ہے. مرتبہ صحابیت کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، یہ صحبت کے نتیجے میں ملی ہے. تو یہی احسان ہے کہ جو اصل معرفت ہے وہ صحبت سے حاصل ہوئی ہے، کسی ریاضت سے نہیں. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال تھا
کہ جو ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا. صحبت سے ہی تو صحابی ہوا ہے. اصحاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحبت اختیار کی. تو یہ بات بھی اہل تصوف کے نزدیک سنت موقدہ ہے کہ جو اہل تصوف ہیں وہ اہل صحبت ہیں. اسی طرح نبوت اپنے اصحاب میں مقتدا ہوتی ہے. ہادی ہوتی ہے. اسی طرح ولایت اپنے اصحاب میں مقتدا اور ہدایت ہوتی ہے. یہ سلسلہ وہیں سے ہے. تو جب تک جو اہل صحبت نہیں ہے وہ تصوف سے نہیں ہے. وہی اہل ذکر سے ذکر لیا ہوا ہے جو اہل صحبت ہے. اسی لیے سلسلہ طریقت میں فیوزات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے سلسلے کا متصل ہونا لازم ہے. تو یہ ایک حصہ ہے اس کا. کس کا؟ ذکر کا. کہ ذکر کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اہل صحبت ہو. اور اہل صحبت سے ہی ذکر لے. جب تک وہ تصوف کے ان مسئلوں کو نہیں سمجھ لیتا کہ گویا وہ جو عمل کر رہا ہے اس کے اعمال اس کے نفس کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں یا اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے. کہیں ایسا تو نہیں گمراہی ہدایت کی شکل میں اور اس کے مستشل ہو کر ظاہر ہو رہی ہے اس پہ. اور یہ بات بغیر رہبر کے پتہ نہیں چلتی. اس میں شیطان بڑی وارداتوں کے ساتھ آتا ہے. دیکھو اہل تصوف کے نزدیک 4 خطرے ہیں. یہ اہل ذکر کے نزدیک ہیں. پہلا خطرہ جو ہے وہ خطرہ نفسانی ہے. دوسرا خطرہ شیطانی ہے. تیسرا خطرہ ملکوتی ہے. چوتھا خطرہ رحمانی ہے. اب خطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی کیا ہے؟ ان سے بچنے کے لیے
تا کی صفات پر عمل کرنا پڑتا ہے، جس میں توبہ ہے، ترک ہے، تعلق ہے، تقرب ہے، یعنی کہ توکل ہے، تو دو خطروں سے بچ جاتا ہے، خطرہ نفسانی سے اور خطرہ شیطانی سے۔ ترک اور توبہ خطرہ نفسانی سے بچاتی ہے، توکل اور تعلق خطرہ شیطانی سے بچاتا ہے۔